اکنامک انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے. اور مارچ کے بیچ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا, میں نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی, کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم کریٹ نہ کریں, اس سے یہ ہوگا کہ اکنامک انسٹیبلٹی ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ آ گئے, اور جب یہ لوگ آ گئے تو ان کی تیاری تو تھی نہیں, تو انہوں نے ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بالکل روک دی. اس وقت جو ہے تیل کی پرائسز وغیرہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں اوپر جا رہی تھیں, اور یہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ ڈیسائیڈ کرتے, یا تو ہمارے والا فارمولہ رکھتے جس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں بڑھائیں گے, اور اس کے بیچ میں جو ہم چیزیں چھوڑ کے آئے تھے جو 466 بلین میں کئی دفعہ کہہ کے آ چکا ہوں, اور یہ نہیں مانتے تھے. اس وقت کی ان کی اینک جو تھی اس میں سے وہ نمبر نظر نہیں آ رہے تھے. آج کی اینک میں وہ نمبر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آج انہوں نے اگلے دفعہ کے بجٹ میں وہ جو ڈیویڈنڈ وغیرہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ملیں گے, وہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو مل گئے ہیں, لیکن اس وقت یہ اس کو پہچاننے کو تیار نہیں تھے. تو چلیں, دیر آیت درست آیت, تو وہ اگر یا تو وہ کرتے, یا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں, ہم تو صرف 24 روپے کی صرف سبسڈی چھوڑ کے آئے تھے نا, تو 24 روپے جب ختم ہو گئی تھی اس کے بعد اگر جو بڑھ رہی تھی قیمتیں تو اس کے لحاظ سے ان کو بڑھانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اس وقت حکومت میں یہ لوگ تھے. اور یا پھر وہ ایسے ایکشن لیتے جس کے اوپر لوگوں کے اوپر وہ چیزیں پاس آن نہ ہوتی, جس کا مطلب ہے روس کے پاس جاتے, جو ہم نے پروسیس شروع کیا تھا, خط لکھ دیا تھا, وہ اس کے اوپر یہ جا کے ان سے سستا تیل لیتے, پھر اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جاتے, اور اپنا جو ہم نے کہا تھا پیٹ کاٹیں گے, پی ایس ڈی پی کم کریں گے, وہ کرتے. خیر انہوں نے ڈیلے کر دیا, 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. جب 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا اور یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے کہ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ جو ہے اپنا جی ڈی پی کا 10% ہو جائے گا, 6400 بلین ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 22 بلین ڈالر ہو جائے گا. اس سے ساری مارکیٹ نروس ہوگی, بینکس نروس ہو گئے. یا 10% اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ 6400, اس کا مطلب آخری کوارٹر میں کوئی تقریباً 4000 بلین یہ بورو کرے گی حکومت. تو انہوں نے ریٹس اوپر کر دیے, اور جب ریٹس اوپر کیے تو جو اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہوگی. دوسری طرف سے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر کے 22 بلین ہو جائے گا, لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب کہ یہ تو ڈالر شارٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا, اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا, روپیہ جو ہے ہم جو مارچ کی 2 تاریخ کو 178 روپے تھا, اور جب ہم چھوڑ گئے 182, وہ ایک دم آج کی ڈیٹ میں 200 211 12 پہ چلا گیا. ہم دیکھیں گے تم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے, اور پرائر ایکشن انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے. اور اس دوران میں لوڈ شیڈنگ, سویئر لوڈ شیڈنگ, کیونکہ انہوں نے آبویسلی تیل شیل منگوایا نہیں اور گیس شیس مطلب LNG منگوائی نہیں. اب یہ ایک پہلے 6 ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا, اور وہ منی بجٹ کیا تھا, پیٹرول پرائسز جو ہے 85 روپے انہوں نے بڑھا دیں, انہوں نے ڈیزل کی پرائسز 120 روپے فی لیٹر بڑھا دیں, اور اناؤنس کر دیا کہ 1 جولائی سے 45% گیس کی پرائس بڑھ جائے گی. اور اس میں سب سے جو بری بات انہوں نے کی, اور بلکہ ہمارے لیے جو تشویش کی بات کی, کہ جو سب سے نچلا والا طبقہ ہے اس کی پرائسز جو ہوں گی وہ 450% بڑھ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وہ آج بل کر رہے ہیں 4.5 گنا ان کے 4.5 گنا تھے, 4.5 گنا بڑھ جائیں گی. اس طرح بجلی کا بھی انہوں نے کہا 47% بڑھ جائے گی, اور بیس ریٹ بڑھ جائے گا. اگین وہ جو سب سے چھوٹا والا ہے اس کی 75% بڑھ جائے گی. تو یہ انہوں نے کہا, اور اس سے یہ ہو گیا کہ اب آپ کی جو SPI آپ کو معلوم ہے وہ 28% پہ چلی گئی. 28% انفلیشن ہو گئی آپ کی, اور اس کا ریپل ایفیکٹ یہ ہوا کہ باقی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جو پرائسز ہے 40 سے 50% بڑھ گئی. اب پھر آ گیا جون 10 میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا. میں اس کا نام خانہ پوری اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پروویژنل تھا, وہ ڈاکومنٹ میں لکھا تھا پروویژنل بجٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل بجٹ نہیں تھا, اور خانہ پوری بجٹ تھا. اور اس خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروتھ ریٹ 5% دیا تھا. ارے بھائی, اگر انفلیشن 28 سے 30 سے 35% ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی, اور ایگریکلچر گرو کرے گا, اور مطلب سروسز گرو کریں گے. پھر انہوں نے انفلیشن کو 11.5%,
اب انفلیشن چل رہی ہے 28 اور بڑھ جائے گی 35 سے 40 ہو جائے گی، تو جو ایوریج 11.5 کدھر سے ہوگی؟ جب ایوریج انہوں نے انفلیشن 11.5 کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی جو اس کا قدزن لگایا وہ لگایا فسکل ڈیفیسٹ پہ، کیونکہ پہلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3000 ارب 3100 ارب سے یہ جا کے 3900 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس میں کم از کم 1 ٹریلین جو ہے وہ شارٹ ہے، اور 1 ٹریلین وہاں شارٹ ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اوورال جو ہے اور چیزیں کیا ہے، پروونشل سرپلس 800 ارب 800 ارب روپے کے جو ہے پروونسز ان کو سرپلس دے دیں گے۔ ارے بھائی پنجاب نے 125 ارب روپے کا دیا ہے، سندھ نے ڈیفیسٹ دے دیا ہے 700 ارب روپے کا، وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ شارٹ ہے۔ جی آئی ڈی سی جو ہے وہ پہلے تو وہ دے نہیں رہے، تو 200 اور کدھر سے دیں گے؟ اور سبسڈیز جو انہوں نے شارٹ فال کی ہے اس میں کوئی تقریباً 500 بلین روپے کی شارٹیج ہے، اس میں 650 بلین جو پڑا ہوا ہے ڈیویڈنڈس کا مجھے معلوم ہے، اس کو بھی میں اگر استعمال کر لیتا ہوں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں پچھلے سال کی وہ جو یہ سال گزر رہا 850 ارب روپے، اگلے سال کی 1440، وہ کہاں سے گم ہو جائیں گی؟ وہ کہاں سے پے کریں گے؟ تو تقریباً 6600 کے قریب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو کہ تقریباً 8.5 سے 8.6% ہوگا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم تو اپنا ریونیو بجٹ بڑھانا ہے، 750 کرنا ہے، اب 7,500 ارب کرنا ہے۔ 7,500 ارب یہ ادھر سے کر رہے ہیں، ہم نے 4700 ارب سے 6100 ارب کیا تھا، اور 300 ارب تو وہ تھا جو آئل پہ ہم نہیں لے رہے تھے، تو ہم نے 1400 ارب روپیہ کیا تھا۔ اس اگلے سال میں انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، 5% انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اب 7500 پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ہوتے اس وقت تو ہم اس کو کم از کم 8 ٹریلین پہ رکھتے اگر اور نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کیوں اس کو کم رکھا ہوا ہے؟ بیکاز ساری وہ چیزیں جو پروگریسو تھیں، جو ہم کر رہے تھے، جس میں براڈننگ تھی، 43 ملین ہم لوگوں نے نام دے کے آئے ہیں جن کو ہم نے پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ ایسٹیبلش کر دیا کہ یہ ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس لسٹ کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا کہ جی ریٹیلر کو ہم جا کے پوس مشینوں کے ساتھ ہم ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے، انہوں نے ریٹیلر فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ وہاں کیوں؟ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ ان سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے۔ پھر ہم لوگوں نے جو تھی سپلائی چین کے تھرو ہم نے پھر ریٹیلر کو پکڑنا تھا، انہوں نے وہاں سے ایک چیز توڑ دی کہ جب آپ کا پہلا یہ تھا کہ آپ نے اگر کوئی آدمی جو ہے آپ سے چیز لیتا ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دے گا، اور ٹیکس پیئر نہیں ہے تو 3% اس پہ دے دے گا۔ انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ جو کہ ایک کنیکشن تھا ایک اینٹیٹی سے دوسری اینٹیٹی کا، وہ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہی ختم کر دی ہے، یہ پرانا پاکستان پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے ہم کبھی بھی ویٹ موڈ میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے ریٹیلر کو بہت بڑے طریقے سے پروٹیکٹ کر دیا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ ہوا؟ تو یہ 450 بلین کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ یہ بالکل وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہ ٹیکس جو پے کر رہا ہے اس پہ اور ٹیکس لے رہے ہیں، جو تقریباً 150 ملین والا جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر انہوں نے 1% اور لگا دیا ہے، 200 والے پہ انہوں نے 2% لگا دیا ہے، 300 والے پہ 4% لگا دیا ہے، جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس لگا دیا۔ ارے بھائی براڈننگ کرو، 43 ملین لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا، اس سے ٹیکس لو، بی پروگریسو۔ اب آپ سیلریڈ کی بات آئے، انہوں نے سیلریڈ کا کہا کہ جناب ہم 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر رہے ہیں، اب ان کے پریشر پہ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واپس ان کو ٹیکس کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی آپ کے سامنے اپروچ ہے، ہماری اپروچ پروگریسو تھی، ان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل وہی پرانا پاکستان کی اپروچ ہے۔ اور سب سے بڑی میں بات آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو